नहीं अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मुझे डर लगता है उस हवेली के नाम से भी और वहां के लोगों से भी। मेहरमा ने तकिए को जोर से भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में साफ खौफ झलक रहा था। अरे तौबा कर लड़की, ऐसी बातें नहीं करती। तेरी नसीब अच्छी है जो इतने बड़े घराने से तेरे लिए रिश्ता आया है। शाहजेब कितना अच्छा लड़का है। और जलाल साहब तो पूरे इलाके के सरदार हैं। उनकी इज्जत तो देखो। जाहिदा बेगम ने सोफे पर बैठकर मेहरमा के दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। वही तो मसला है अम्मी, वो सरदार है, इंसान थोड़ी है। उनके घर के कवानीन, वो ऊंची दीवारें, वो खामोशी, मैं वहां घुट के मर जाऊंगी। और शाहजेब, उसने आज तक मुझसे ढंग से बात नहीं की। जब भी मिलने की कोशिश की वो नजर चुरा के निकल जाता है। क्या उसे ये शादी मंजूर भी है? मेहरमा ने एक ही सांस में अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। पागल हो गई हो? शाहजेब शर्मीला है, उसे अभी इन सब बातों की आदत नहीं है। और जलाल साहब, वो तो बेचारे खुद इस रिश्ते के लिए चल कर आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हमें पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की चाहिए जो हमारी हवेली को संभाल सके। अब तुम ही बताओ, इसमें डरने वाली क्या बात है? जाहिदा बेगम के लहजे में अब थोड़ी सख्ती आ गई थी। अम्मी, रिश्ता जलाल साहब ने मांगा है, शाहजेब ने नहीं। यही तो मेरा असल खौफ है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं इस घर की जरूरत हूँ, किसी की पसंद नहीं। मेहरमा ने खिड़की से बाहर देखा जहां धूप आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। उसे अपना मुस्तकबिल भी इसी तरह धुंधला दिखाई दे रहा था। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि मेहरमा का छोटा भाई हारिस कमरे में दाखिल हुआ। आपी, अब तो नखरे छोड़ दे। शाहजेब भाई ने आपके लिए नया फोन भेजा है और साथ में ये पैगाम भी कि कल वो आपको बाहर ले जाना चाहते हैं। हारिस ने शरारत से फोन का डब्बा मेहरमा की तरफ उछाला। मेहरमा ने फोन को देखा लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक अजीब सी फिक्र आ गई। देखा, मैं ना कहती थी कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। अब खुश हो जाओ और कल के लिए अच्छे से तैयार होना। मैं जरा तुम्हारे अब्बा को चाय दे आऊं। जाहिदा बेगम ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मेहरमा वहीं बेड पर साकित बैठी रह गई। उसने फोन उठाया और उसकी स्क्रीन को देखने लगी। शाहजेब का कोई मैसेज नहीं था, बस एक महंगा तोहफा था जो शायद उसे खामोश कराने के लिए भेजा गया था। अगले दिन मेहरमा तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठी शाहजेब का इंतजार कर रही थी। उसने हल्के नीले रंग का जोड़ा पहना था जिसमें वो बहुत ही सादा और प्यारी लग रही थी। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन वो खुद को यकीन दिला रही थी कि शायद आज शाहजेब से बात करके उसके तमाम वसवसे दूर हो जाएंगे। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मेहरमा ने पर्दा हटाकर देखा, वो शाहजेब ही था, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पे होनी चाहिए। वो बार बार अपने फोन को देख रहा था और बेचैन लग रहा था। हारिस ने उसे अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई, कैसे हैं आप? हारिस ने जोश से पूछा। वालेकुम सलाम, ठीक हो? मेहरमा तैयार है, हमें देर हो रही है। शाहजेब की आवाज में एक अजीब सी अजनबियत थी। मेहरमा बाहर आई तो शाहजेब ने उसे एक नजर देखा और फिर नजरें फेर ली। चले, उसने मुख्तसर पूछा। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी छाई रही। मेहरमा ने कई बार बात शुरू करनी चाही, लेकिन शाहजेब का रवैया ऐसे था जैसे वो जबरदस्ती यहाँ बैठा हो। शाहजेब, आप खामोश क्यों हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? आखिरकार मेहरमा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। शाहजेब ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके से रुक गई। देखो मेहरमा, ये सब जलाल भाई की मर्जी है। वो जो कहते हैं वो उस घर में पत्थर पर लकीर होता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ मत पूछो। उसकी आवाज में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। शाहजेब की बात सुनकर मेहरमा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो साकित हो गई और खिड़की से बाहर तेजी से गिरते दरख्तों को देखने लगी, लेकिन उसकी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू तिलमिला रहे थे जिन्हें वो बाहर नहीं आना देना चाहती थी। तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने भाई की डर से ये शादी कर रहे हैं? मेहरमा ने अपनी लरजती हुई आवाज को काबू में करते हुए पूछा। शाहजेब ने गहरा सांस लिया और स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। बात डर की नहीं है मेहरमा, बात उस मकाम की है जो जलाल भाई का हमारी जिंदगियों में है। उन्होंने हमें पाला है, वो हमारे घर के सतून है। उनका फैसला मेरे लिए हुक्म होता है। और मेरी जिंदगी? मेहरमा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। क्या मैं कोई गुड़िया हूँ जिसे एक घर से दूसरे घर सिर्फ इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि किसी बड़े का हुक्म है? शाहजेब, शादी दो लोगों के दरमियान होती है, दो खानदानों या दो भाइयों के फैसले के दरमियान नहीं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो ये रिश्ता हम दोनों को सिर्फ दुख देगा।
शाहजेब ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और तल्खी से हंसा। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है महरमा। तुम अभी हवेली के तौर तरीके नहीं जानती। वहाँ जज्बात से ज्यादा असूलों की अहमियत होती है। मैं तुम्हें वहां ले तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशियां शायद कभी ना दे सकूं जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठी हो। मेहरमा ने अपना सर सीट से लगा दिया और आंखें मूंद ली। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी, जो कहती थी कि बड़े घराने में शादी होना किस्मत की बात होती है। उसे वो किस्मत अब एक कैद खाना लग रही थी। जब वो एक कैफे पहुंचे तो वहां भी खामोशी का राज रहा। शाहजेब मुसलसल अपने फोन पर किसी से मैसेज कर रहा था, जैसे वो वहां होकर भी ना हो। मेहरमा ने मेन्यू कार्ड उठाया, लेकिन उसे कुछ भी खाने की तलब नहीं थी। आपने फोन देखा? मैंने जो कल भेजा था? शाहज़ेब ने बगैर नजरें उठाए पूछा। देखा, शुक्रिया उसके लिए, लेकिन मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस ये चाहती थी कि आप मुझसे बात करें, मुझे समझें। मेहरमा ने उदासी से जवाब दिया। मुझे इन सब बातों की आदत नहीं है। शाहज़ेब ने मुख्तसर जवाब दिया और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। वापसी के सफ़र में मेहरमा के जहन में हज़ारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या उसे अपने माँ बाप को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन क्या वो इसकी बात मानेंगे? अब तो कार्ड छप चुके थे, तैयारियां मुकम्मल थी और पूरे मोहल्ले में जलाल सरदार की बहू के चर्चे थे। घर पहुंचकर मेहरमा बगैर किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चली गई। जाहिदा बेगम उसके पीछे आई। उनके चेहरे पर तजस्सुस और खुशी थी। हाँ भाई, कैसी रही मुलाकात? शाहजेब ने क्या कहा? कुछ पसंद नापसंद की बातें हुई? उन्होंने जोश से पूछा। मेहरमा ने बेड पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। अम्मी, वो खुश नहीं है। वो ये शादी सिर्फ जलाल साहब के कहने पे कर रहे हैं। जाहिदा बेगम का चेहरा एक लम्हे के लिए लटका, लेकिन फिर उन्होंने फौरन खुद को संभाला। अरे तौबा है महर, तुम भी ना, लड़के ऐसे ही होते हैं, थोड़े खामोश और गुमसुम। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। जब तुम उस घर में जाओगी, उसकी खिदमत करोगी, उसे तवज्जो दोगी, तो वो खुद ही तुम्हारा गरीबदा हो जाएगा। ये जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, इनका अंदाज जरा मुख्तलिफ होता है। तुम इन छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। अम्मी, ये छोटी बात नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेहरमा ने रूहान सी आवाज में कहा। बस अब बहुत हो गया, एक लफ्ज और मत निकालना। तुम्हारे अब्बू ने कितनी मुश्किल से ये सब इंतजाम किया है। बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी अगर अब कोई भी बात हुई तो। जलाल साहब ने खुद आकर रिश्ता मांगा है, ये हमारे खानदान के लिए एजाज की बात है। अब चुपचाप अपनी तैयारियों पर ध्यान दो। जाहिदा बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मेहरमा वहीं बैठी रह गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई हैं, जिन्हें वो कभी गिरा नहीं पाएगी। दूसरी तरफ हवेली में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। हवेली की बुलंदो बाला दीवारें और भारी लकड़ी के दरवाजे एक खास रौब पैदा कर रहे थे। जलाल साहब अपने कमरे में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सी संजीदगी और गहराई थी, जिससे लोग मुतासिर भी होते थे और डरते भी थे। दरवाजे पर दस्तक हुई और शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। आगे तुम? जलाल ने बगैर सर उठाए पूछा। उनकी आवाज भारी और पुरसुकून थी। जी भाई। शाहजेब के लहजे में वो बेबाकी नहीं थी जो मेहमा के सामने थी। मेहमा से मिले, कैसी लगी वो? जलाल ने अब नजर उठाकर शाहजेब को देखा। जी, अच्छी लड़की है। शाहजेब ने नजर झुकाकर जवाब दिया। अच्छी ही नहीं, वो बहुत ही सुलझी हुई और पढ़ी लिखी है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। वो इस हवेली की रौनक बनेगी और तुम्हारी जिंदगी को भी एक सिमत देगी। जलाल ने इत्मीनान से कहा। शाहजेब कुछ कहना चाहता था, उसके लब हिले भी, लेकिन जलाल के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो बस सर हिला के बाहर निकल गया। जलाल ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर फैले हुए अपने खेतों को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने छोटे भाई की जिंदगी संवार रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान पड़ रहा है। अगले चंद दिन मेहरमा के लिए किसी अजाब से कम न थे। मेहंदी, ढोलक, उपटन की रस्मात शुरू हो चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी मजाक और गाने बजाने का शोर था, लेकिन मेहरमा का दिल उसे सबसे कोसों दूर कर रहा था। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को एक अंधेरी खाई की तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। आपी, जरा मुस्कुराए तो सही। इतना तो कोई उदास नहीं हो तो अपनी शादी पर। हारिस ने उसके गाल को चुटकी काटते हुए कहा। मेहरमा ने एक मसनूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। नहीं तो, मैं कहाँ उदास हूँ, बस थकन हो रही है। थकन नहीं, इसे पिया घर जाने का डर कहते हैं, एक रिश्तेदार खातून ने हंसते हुए कहा। मेहरमा ने बस खामोशी से नजरें झुका ली।
शादी की रात आ गई। मेहरमा सुर्ख जोड़े में मलबूस, भारी जेवरात पहने आईने के सामने बैठी थी। उसे अपना आप पहचान में नहीं आ रहा था। वो खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन की पहचान होती है। बारात का शोर सुनाई देने लगा। सरदार जलाल के हमराही में बड़ी शान शौकत से बारात आई। मेहरमा का दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आखिरी लम्हे में कुछ हो जाएगा, शायद कोई मौजज़ा उसे बचा लेगा। लेकिन वक्त तो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। निकाह का वक्त आया। जब काजी साहब ने उससे पूछा, क्या आपको शाहजीब वल सरदार हैदर से ये निकाह कबूल है, तो मेहरमा को ऐसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। उसने कमरे में मौजूद अपनी माँ को देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद और खुशी के आंसू थे। उसने अपने बाप को देखा, जिनका सर फख्र से ऊंचा था। जी कबूल है, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। 3 बार ये अल्फाज दोहराने के बाद मेहरमा बाकायदा तौर पर उस हवेली की बहू बन चुकी थी, जिससे उसे सबसे ज्यादा खौफ आता था। रुखसती के वक्त जब वो अपने बाप के गले लगी तो उसकी सिसकियां निकल गई। खुश रहना मेरी बेटी, बहुत बड़े घर में जा रही हो, वहां की इज्जत का ख्याल रखना। उसके बाप ने उसके सर पे हाथ रख कर दुआ दी। मेहरमा गाड़ी में बैठी तो शाहजेब उसके साथ था। गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर शाहजेब ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो मुसलसल बाहर देख रहा था, जैसे वो उससे बेजार हो। हवेली पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। जलाल साहब खुद दरवाजे पर मौजूद थे। उन्होंने मेहरमा के सर पर शफकत से हाथ रखा। खुश आमदीद मेहरमा, आज से ये घर तुम्हारा है और इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जलाल की आवाज में खास किस्म की अपनायत थी, जिसने मेहरमा को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंची तो वहां की खामोशी उसे काटने लगी। शाहजीब कमरे में दाखिल हुआ और बगैर कुछ कहे अपनी शेरवानी उतार कर सोफे पर फेंक दी। देखो मेहरमा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि ये सब जलाल भाई की मर्जी है। तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। मैं इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर शाहजेब कमरे से बाहर निकल गया और मेहरमा उस सजे सजाए कमरे में तन्हा रह गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने सुर्ख जोड़े को देखने लगी, जो अब उसे एक कफन की तरह लग रहा था। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक मेहरमा को अपनी दिल की धड़कनों से भी तेज सुनाई दे रही थी। शाहजेब के जाने के बाद वो वहीं बैठ के कोने पर बैठी रही। उसने सोचा था कि शायद वो गुस्सा करेगा या फिर थोड़ी बहुत बातचीत होगी, लेकिन इस तरह शादी की पहली ही रात उसे तन्हा छोड़ के चले जाना उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या उस खामोशी पर हैरान हो। वो भारी जोड़ा अब उसे बोझ लगने लगा था। उसने उठकर आईने में खुद को देखा। मेकअप में सजा हुआ चेहरा उसे अपना नहीं लग रहा था। क्या वाकई मेरी जिंदगी अब इस कमरे और इसी खामोशी के गिर्द गुजरेगी? उसने खुद से सवाल किया। फिर हिम्मत करके उसने जेवरात उतारे और हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील किए। वो बहुत थक चुकी थी, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। कब उसकी आंखें लगी उसे खुद भी पता न चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। वो हड़बड़ा के उठी। उसे याद आया कि वो अब अपने घर में नहीं, बल्कि हवेली में है। उसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। हाय अल्लाह, इतना टाइम हो गया, सब क्या कहेंगी? उसने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। हवेली के लंबे कॉरिडोर में खामोशी थी। बस परिंदों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी। वो सीढ़ियां उतर के नीचे पहुंची तो सामने डाइनिंग हॉल मेज पर सजी हुई थी। वहां जलाल अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे और सामने चाय का कप रखा था। मेहरमा को देखते ही उन्होंने अखबार एक तरफ रखा। सुबह बखैर मेहरमा, कैसी हो? नींद ठीक से आई? जलाल का लहजा बहुत ही धीमा और नॉर्मल था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा देर से उठी, माफी चाहती हूँ। मेहरमा ने नजरें झुकाकर कहा। उसे लग रहा था कि शायद जलाल उसे डांटेंगे या कोई असूल बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारी रुखसती हुई है, थकन तो हो जाती है। आओ बैठो, नाश्ता करो। जलाल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेहरमा खामोशी से बैठ गई। एक मुलाजमा फौरन चाय और नाश्ता ले आई। मेहरमा ने इधर उधर देखा। शाहजेब की कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो शाहजेब कहाँ है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जलाल ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर चाय का सिप लिया। वो सुबह सवेरे ही बाहर गया है, कुछ काम था उसे। तुम परेशान मत हो, अभी नाश्ता करो। हवेली का माहौल तुम्हें शुरू में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी।
ناشتے کے دوران جلال نے اسے بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اجنبی یا بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ وہ بہت ہی عام سے باتیں کرتے رہے۔ تمہاری پڑھائی کا کیا ہوا؟ تمہارے ابو بتا رہے تھے کہ تم نے گریجویشن کر لی ہے۔ جلال نے پوچھا۔ جی میں نے بی اے کیا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ میں آگے بھی پڑھوں، لیکن پھر رشتے کی بات شروع ہوگی۔ مہربانی نے سچ بتا دیا۔ پڑھائی نہیں رکنی چاہیے، اگر تم چاہتی ہو تو میں یہاں کے قریبی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ شاہ زیب سے بھی اس بارے میں بات کر لیں گی۔ جلال کی یہ بات مہرما کے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حویلی میں تو صرف پردے اور پابندیاں ہوں گی، لیکن یہاں تو جلال اسے خود پڑھنے کا کہہ رہے تھے۔ شکریہ، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ ناشتہ ختم ہوا تو جلال اٹھ کر اپنے کمرے سے چلے گئے۔ مہرما اب حویلی میں اکیلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے مختلف حصوں کو دیکھنے لگی۔ حویلی بہت ہی بڑی اور پرانی طرز کی تھی، لیکن اس کی صفائی اور سجاوٹ بہت عمدہ تھی۔ اسے وہاں کوئی ایسی پابندی نظر نہیں آئی جس کا ذکر اس کی ماں کرتی تھی، مگر ایک بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، شاہ زیب کا رویہ۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو شاہ زیب وہاں موجود تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ مہرما کے آنے پر اس نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ فون میں مگن ہو گیا۔ آپ کب آئے؟ مہرما نے نرمی سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ ناشتہ کیا آپ نے؟ مہرما نے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ہاں باہر ہی کر لیا تھا۔ سنو مہرما، بار بار مجھ سے یہ سوالات مت کیا کرو کہ میں کہاں تھا، کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ شاہ زیب کے لہجے میں وہی پرانی بیزاری تھی۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، ہم میاں بیوی ہیں شاہ زیب، اگر میں نہیں پوچھوں گی تو کون پوچھے گا؟ مہرما کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاہ زیب بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی سب صاف کہہ دیا تھا کہ یہ نکاح جلال بھائی کی ضد تھی، میری نہیں۔ میں تمہیں اس گھر میں وہ مقام نہیں دے سکتا جو تم چاہتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے راستے پر رہیں۔ تم اس کمرے میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، جو چاہے جلال بھائی سے کہو، وہ تمہاری ہر بات پوری کریں گے، بس مجھ سے امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر شاہ زیب کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ مہرما کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جلال اتنے اچھے ہیں تو ان کا بھائی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اسے دکھ میں بیٹھی تھی کہ حویلی کی ایک بوڑھی ملازمہ، جس کا نام سب نانی لیتے تھے، کمرے میں آئی۔ بیٹی، جلال صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کو دوپہر کے کھانے میں کیا پسند ہے؟ نانی نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مہرما کو روتے دیکھ کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ نانی نے پوچھا۔ نانی، کیا شہزیب ہمیشہ سے ایسے ہی ہے؟ کیا ان کو میں بالکل پسند نہیں آئی؟ مہرما نے اپنا دکھ بانٹنا چاہا۔ نانی نے ایک لمبی سانس لی۔ بیٹی، شہزیب ابھی بچہ ہے، نادان ہے، اسے اعزازی پسند ہے اور جلال صاحب کی سختی اسے کبھی باغی بنا دیتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، جلال صاحب بہت ہی سمجھدار ہے، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، بس تم ہمت مت ہارنا۔ مہرما نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے آنسو پہنچ لیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلال سے اس بارے میں بات کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا بن کے رہ جائے۔ شام کو جب جلال گھر آئے تو مہرما باغ میں بیٹھی پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں آ گئی۔ شاہ زیب سے بات ہوئی تمہاری؟ جلال نے براہ راست پوچھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ شاہ زیب کا رویہ کیسا رہا ہوگا۔ جی ہوئی تھی، لیکن وہ شاید مجھ سے خوش نہیں ہے، مہرما نے ہمت جمع کر کے کہہ دیا۔ جلال کچھ دیر خاموش رہی۔ شاہ زیب تھوڑا ضدی ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی کے فیصلے زبردستی کیے ہیں۔ تم اسے تھوڑا وقت دو، میں خود اس سے بات کروں گا، تم بس پریشان نہ ہو۔ جلال، میں یہ صرف رہنے نہیں آئی، میں ایک گھر بسانے آئی ہوں۔ اگر وہ مجھے قبول نہیں کریں گے تو میں اس حویلی میں ایک قیدی کی طرح کیسے رہوں گی؟ مہرما کی بات میں وزن تھا۔ جلال نے اسے غور سے دیکھا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ مہرما جتنی سادی دکھتی ہے اتنی ہی سمجھدار بھی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہرما، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس گھر میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جلال کا یہ جملہ مہرما کے لیے ایک سہارا بن گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاہ زیب نہ صحیح، لیکن جلال اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے۔ شاہ زیب کا آنا جانا لگا رہتا۔ وہ گھر تو آتا صرف سونے یا کپڑے بدلنے کے لیے۔ جلال اور مہرما کے درمیان اکثر ناشتے یا رات کے کھانے پر بات چیت ہوتی۔ مہرما کو جلال کی شخصیت بہت ہی پسند آنے لگی تھی۔ وہ جتنا خاموش رہتے تھے ان کی باتوں میں اتنی ہی گہرائی ہوتی تھی۔ وہ اسے کتابیں لا کر دیتے، اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے اور اسے حویلی کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات جب سب کھانے کی میز پر تھے، جلال نے شاہ زیب سے کہا،
کل مہرما کا ایڈمیشن ہے کالج میں، تم اسے لے کر جاؤ گے؟ شاہزیب نے چمچ میز پہ رکھا۔ بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ جلال کی آواز میں اچانک ایک سختی آئی جو مہرما نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ شاہزیب، میں نے تمہیں کام نہیں بتایا، حکم دیا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے کالج تم ہی لے کر جاؤ گی۔ شاہزیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ جلال کے سامنے بول نہ سکا۔ اس نے مہرما کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی، جیسے وہ اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہو۔ مہرما کا دل ڈر سے کانپ اٹھا، اسے لگا جلال کی یہ زبردستی شاہزیب کو اس سے مزید دور کر دے گی۔ اگلے دن شاہزیب گاڑی میں بیٹھا مہرما کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ بہت ہی زور سے کھولا۔ خوش ہو اب؟ بھائی سے شکایت کر کے مجھے اپنا ڈرائیور بنا لیا؟ شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی طنز کیا۔ میں نے کوئی شکایت نہیں کی شاہزیب، جلال نے خود ہی یہ سب طے کیا تھا۔ مہرما نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جو بھی ہے، مجھے اس ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس میری سامنے مت آیا کرو۔ شاہزیب نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ راستے میں ایک موڑ پر اچانک شاہزیب نے گاڑی روکی۔ وہاں کچھ لڑکے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، شاہزیب نے کہا اور باہر نکل گیا۔ مہرما گاڑی میں اکیلی بیٹھی رہی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ علاقہ بالکل سنسان تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن شاہزیب واپس نہ آیا۔ مہرما نے اسے فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی اور مہرما کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک کالی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ مہرما کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شاہزیب کے دوست ہیں، لیکن اس میں سے جو شخص نکلا وہ جلال تھا۔ جلال نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مہرما کو اکیلے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بیل پڑ گئے۔ مہرما، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شاہزیب کہاں ہے؟ جلال کی آواز میں تفشیش اور غصہ دونوں تھے۔ مہرما نے ڈرتے ڈرتے سارا قصہ سنا دیا۔ جلال نے گہرا سانس لیا اور اپنی گاڑی سے باہر نکلے۔ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں کالج لے جاتا ہوں۔ مہرما خاموشی سے جلال کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے جلال کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا جو وہ شاہزیب پر اتارنے والے تھے۔ جلال نے راستے بھر کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کے ہاتھ سٹیئرنگ پر اتنے سخت تھے کہ ان کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ کالج پہنچ کر انہوں نے تمام فارم خود بھرائے اور مہرما کو تسلی دی۔ واپسی پر وہ سیدھی حویلی آئے۔ حویلی کے بڑے ہال میں اس وقت ایسی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دی۔ جلال صوفے پر بیٹھے شاہزیب کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر وہ سختی تھی جو صرف تب آتی ہے جب بات ان کے اصولوں پر آ جائے۔ مہرما سیڑھیوں کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شاہزیب کی لاپرواہی آج کوئی بڑا طوفان لا رہی ہے۔ جب شاہزیب لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آگے تم؟ جلال کی آواز گونجی۔ جی بھائی، وہ دوستوں کے ساتھ ذرا کام سے رک گیا تھا، شاہزیب نے لاپرواہی سے جواب دیا اور اوپر جانے لگا۔ رک جاؤ۔ جلال اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور شاہزیب کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہے تم مہرما کو کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ سنسان سڑک پر تپتی دھوپ میں وہ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اگر میں وہاں سے نہ گزرتا تو کیا ہوتا؟ کیا یہی تمہاری غیرت ہے؟ شاہزیب نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ بھائی، آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ ہی سنبھال لے اسے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے زبردستی یہ بوجھ میرے گلے ڈالا ہے۔ میں تھک گیا ہوں اس زور زور کے ڈرامے سے۔ بوجھ؟ جلال کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے، تم اسے بوجھ کہہ رہے ہو؟ ہاں، بوجھ ہے وہ میرے لیے۔ نہ میں نے اسے پسند کیا، نہ میں اسے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، لیکن میری زندگی کے فیصلے اب آپ نہیں کریں گے۔ شاہزیب کی آواز بھی اب بلند ہو گئی تھی۔ حویلی کے ملازم دور کھڑے یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مہرما دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ شاہزیب پلیز خاموش ہو جائیں، بھائی سے اس طرح بات مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم تو چپ ہی رہو مہرما۔ شاہزیب اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے آج میری اپنی بھائی سے تلخی ہو رہی ہے۔ تم آئی ہی کیوں اس گھر میں؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا؟ شاہزیب، بدتمیزی کی حد پار مت کرو، جلال نے دھاڑ کے کہا۔ حد تو آپ نے پار کی ہے بھائی، اب سنیں میرا فیصلہ۔ شاہزیب نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہونے والا ہو۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اس کا ذمہ دار بنوں؟ تو ٹھیک ہے، آج میں اس رشتے کی تمام ذمہ داریاں ختم کرتا ہوں۔ مہرما کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہزیب کیا کہنے والا ہے۔ نہیں شاہزیب، ایسا مت کرنا، وہ روتی ہوئی پکاری، لیکن شاہزیب پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے جلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مہرما، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
یہ الفاظ حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر مہرما کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جلال نے جیسے یہ سنا انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ شاہزیب کے منہ پہ مارا۔ شاہزیب کا سر گھوم گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اگر آج کے بعد تمہارا سایہ بھی اس حویلی پہ پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جلال کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں بھائی، اور یاد رکھیے گا اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کو اپنی پگڑی اور اپنی انا مبارک ہو۔ شاہزیب نے اپنے کمرے کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ وہ مڑا اور حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیزی سے دور جانے کی آواز آئی۔ حویلی میں ایک بار پھر وہی موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ مہرما زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹوں میں اس کی زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ وہ لڑکی جو کچھ دن پہلے دلہن بن کے یہاں آئی تھی آج ایک متعلقہ بن کے رہ گئی تھی۔ جلال وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کا سینہ غصے اور دکھ سے دھکنے کی طرح چل رہا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پہ افسوس ہو رہا تھا یا شاید اپنی ضد پر جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ انہیں جھک کر مہرما کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن مہرما پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مہرما نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کی انا جیت کی جلال، لیکن میرا سب کچھ لٹ گیا۔ جلال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے در و دیوار اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مہرما اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود صحن میں ایک بینچ پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نانی اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ بیٹی کچھ کھا لو، کب تک ایسی بیٹھی رہو گی؟ نانی نے پیار سے کہا۔ نانی اب کیا کرنا ہے؟ میرا تو اب کوئی گھر ہی نہیں رہا۔ صبح ہوتے ہی مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میرے ابو کیا کہیں گے؟ وہ تو جلال صاحب کی عزت کی قسمیں کھاتے تھے۔ اب میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مہرما کی آواز میں بے بسی تھی۔ بیٹی جلال صاحب تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ وہ بہت پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے شاہزیب کو آگ کر دیا ہے۔ نانی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ آگ کرنے سے میرا رشتہ واپس آ جائے گا کیا؟ نانی میں اب اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ شاہزیب کی بیوہ تو نہیں ہوں، اس کی طلاق یافتہ ہوں جس کا بھی اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگلے صبح مہرما نے اپنا سامان پیک کیا۔ اس نے وہی سادہ سا جوڑا پہنا جو وہ شادی سے پہلے پہنتی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو جلال لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پوری رات سوئے نہیں۔ میں جا رہی ہوں جلال، مہرما نے بیگ زمین پہ رکھتے ہوئے کہا۔ جلال اپنی جگہ سے اٹھے۔ کہاں جاؤ گی مہرما؟ اس وقت تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ تم یہاں رہ سکتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ کس حق سے؟ مہرما نے جلال کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سردار جلال نے اپنے بھائی کی طلاق یافتہ کو حویلی میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں جلال، میں اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہزیب نے جو کیا وہ اس کا اپنا فعل تھا، لیکن اس رشتے کا ضامن میں تھا۔ میں تمہیں اس حال میں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کیا کریں گی؟ مہرما نے طنزیہ پوچھا۔ جلال نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا جیسے وہ اپنے ذہن میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ تم آج نہیں جاؤ گی، میں تمہارے والد سے خود بات کروں گا۔ اسی وقت مہرما کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے ابو کا فون تھا۔ مہرما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کے باپ کی سسکیاں سنائی دی۔ مہرما بیٹی، شاہزیب یہاں آیا تھا۔ اس نے جو کہا کیا وہ سچ ہے کہ اس نے واقعی تمہیں؟ وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ جی ابو، مہرما نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ میری بیٹی، ہماری تو برادری میں ناک کٹ گئی۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا جو شادی کے ہفتے بھر بعد ہی واپس آ گئی۔ میں کس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مہرما اگر تم واپس آئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ مہرما کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کے ابو نے اسے واپس آنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی ہو۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ جلال نے اسے تھام لیا۔ مہرما سنبھالو خود کو۔ جلال نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ دیکھا جلال، اب میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ میرے باپ کے لیے برادری کی ناک میری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ مہرما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جلال نے اس کے آنسو دیکھے اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے حویلی کی تاریخ بدل دی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اسی حویلی میں رہو گی اور رات سے کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جلال کی آواز میں وہی پرانا روب واپس آ گیا تھا۔ لیکن کیسے؟ مہرما نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم سے نکاح کروں گا، جلال نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ نکاح کے لفظ نے مہرما کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈیل دیا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔
وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اب ایک ایسی نئی راہ پہ کھڑی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ "آ- اب آپ ہوش میں تو ہیں جلال؟" مہرماں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب سوکھے نہیں تھے۔ "میں آپ کے چھوٹے بھائی کی منکوہا رہ چکی ہوں، اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ حویلی کی دیواریں کیا کہیں گی؟ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ آپ اپنے ہی بھائی کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کریں؟" جلال کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھی، نہ غصہ نہ جذباتی پن، بس ایک ٹھوس فیصلہ۔ "لوگ تو تب بھی باتیں کریں گے مہرماں، جب تم اس حویلی سے نکل کر سڑک پر جاؤ گی اور تمہارا باپ تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ لوگ تب بھی باتیں کریں گے جب تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ میں نے یہ فیصلہ اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے ہی کیا ہے۔ شاہ زیب نے جو کیا وہ اس کی کم ظرفی تھی، لیکن اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، جسے میں خود اس حویلی میں لے کر آیا تھا۔ مہرماں نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ "نہیں، یہ صرف ہمدردی ہے۔ آپ مجھ پہ احسان کر رہی ہے اور میں احسان کے بوجھ تلے دب کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ جلال اس کے قریب آئے، ان کے قدموں کی چاپ فرش پر گونجی۔ "یہ احسان نہیں ہے مہرماں، یہ ضرورت ہے، تمہارے باپ کی عزت کے لیے، میری حویلی کے وقار کے لیے اور خود تمہارے تحفظ کے لیے۔ شہزیب اس گھر کا حصہ نہیں رہا، اسے میں نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ اب اس کا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تو پھر میری اور تمہارے رشتے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مہرماں خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ایک طرف بدنامی کی کھائی تھی اور دوسری طرف جلال کا مضبوط سہارا۔ اس نے سوچا کہ کیا زندگی اسے کبھی سکھ کی سانس لینے دے گی۔ اسی شام حویلی میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی روشنیاں نہیں لگی، کوئی ڈھول نہیں بجا۔ بس شہر سے قاضی صاحب کو بلوایا گیا اور چند معتبر لوگوں کی موجودگی میں نکاح کی سادہ سی تقریب ہوئی۔ مہرماں وہی سادہ سے لباس پہنے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ وہی نکاح کے بول دوبارہ دہرائے جا رہے تھے، لیکن اس بار نام بدل گیا تھا۔ شاہ زیب کی جگہ جلال کا نام سنائی دے رہا تھا۔ "قبول ہے"، مہرماں نے بہت ہی دبی آواز میں کہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ نکاح کے بعد جلال نے مہرماں کے والد کو فون کیا اور انہیں سب بتا دیا۔ مہرماں کے والد جو پہلے رو رہے تھے، اب جیسے سکون کی سانس لے رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ ان کی بیٹی کی چھت برقرار رہی، چاہے اس کا شوہر بدل گیا ہو۔ مہرماں کو اپنے باپ کی سوچ پر دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ رات کے وقت مہرماں اپنے وہی پرانے کمرے میں بیٹھی تھی جو کبھی اس کا اور شاہ زیب کا تھا۔ اسے وہ کمرہ اب زہر لگ رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، جلال اندر داخل ہوا۔ وہ اب بھی ویسے ہی باوقار اور سنجیدہ لگ رہے تھے۔ "مہرماں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا کتنا مشکل ہے"، جلال نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا۔ "میں نے تم سے نکاح صرف تمہیں تحفظ دینے کے لیے کیا ہے۔ اس کمرے میں اب تمہاری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ تم یہاں رہو، اپنی پڑھائی جاری رکھو، جو جی میں آئے کرو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اور یہ رشتہ"، مہرماں نے جرأت کر کے پوچھا، "یہ رشتہ صرف کاغذ پر ہے اور دنیا کی نظر میں میرے لیے تم اس حویلی کی عزت ہو، اور میں تمہاری عزت کا پاس رکھوں گا۔ جب تک تم خود کسی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی، میں تم سے کسی بھی قسم کی توقع نہیں رکھوں گا"۔ جلال کی اس بات نے مہرماں کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ اسے جلال کی شرافت پر ایک بار پھر یقین آ گیا۔ اگلے چند دن حویلی میں عجیب سی خاموشی میں گزرے۔ جلال کا رویہ مہرماں کے ساتھ بہت ہی محتاط اور مہذب تھا۔ وہ ناشتے پر ملتے، جلال اس کی پڑھائی اور ضروریات کے بارے میں پوچھتے اور پھر اپنے کام پر چلے جاتے۔ حویلی کے ملازم بھی اب مہرماں کو سردانی کہہ کر پکارنے لگے تھے، جو مہرماں کے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن مہرماں کچن میں نانی کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ حویلی کے گیٹ پر کسی کے شور مچانے کی آواز آئی۔ مہرماں باہر آئی تو دیکھا کہ شاہ زیب کے کچھ دوست وہاں آئے ہوئے تھے اور جلال سے بحث کر رہے تھے۔ "سردار صاحب، شاہ زیب بھائی پریشان ہے، وہ شہر میں ایک سستے سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ آخر وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں"، ایک لڑکے نے کہا۔ جلال نے نہایت سکون سے جواب دیا، "جس دن اس نے اس حویلی کی عزت کو نیلامی کی تھی، اسی دن میرا اس سے خون کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ جہاں رہے، جس حال میں رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوبارہ یہاں اس کا نام لے کر مت آنا"۔ مہرماں نے دیکھا کہ جلال کے لہجے میں کتنی سختی ہے۔ وہ شاہ زیب کو کبھی معاف نہیں کرنے والے تھے۔ اسے ایک طرف شاہ زیب کی حالت پہ ترس آیا، لیکن دوسری طرف اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے اسے تسلیل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مہرماں کی کالج کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ جلال روزانہ خود اسے کالج چھوڑنے جاتے اور لینے آتے۔ راستے میں وہ دونوں زندگی کے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے۔ مہرماں کو اندازہ ہوا کہ جلال صرف ایک سخت گیر انسان نہیں ہے،
بلکہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور وسیع نظر رکھنے والے انسان ہیں۔ وہ اسے دنیا بھر کی خبریں سناتے، اسے ادب اور شاعری کے بارے میں بتاتے، اور مہرما کو محسوس ہونے لگا کہ جلال کی سنگت میں وہ خود کو بہت ہی محفوظ اور خوش محسوس کر رہی ہے۔ ایک شام جب وہ کالج سے واپس آ رہے تھے، بارش ہو گئی۔ جلال نے گاڑی ایک طرف روکی۔ مہرما، تم نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی تمہیں یہاں لے آئے گی؟ جلال نے اچانک پوچھا۔ مہرما نے بارش کی بوندوں کو شیشے پر گرتے ہوئے دیکھا۔ نہیں جلال، میں نے تو سوچا تھا کہ میری زندگی شاہ زیب کے ساتھ ایک بند گلی میں ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ یہ خواب نہیں ہے مہرما، یہ حقیقت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ حقیقت تمہارے لیے تلخ نہ ہو، جلال نے نرمی سے کہا۔ اسی دوران شہر سے ایک بڑی خبر آئی۔ شاہ زیب نے کسی غلط کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کے ہاتھوں گرفتاری دے دی تھی۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ جلال کے چچا اور دیگر رشتہ دار حویلی پہنچ گئے اور جلال پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے شاہ زیب کو چھڑوائے۔ جلال، وہ تمہارا بھائی ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی اگر وہ جیل گیا، اس کے چچے نے غصے سے کہا۔ جلال اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئی۔ خاندان کی ناک تب کٹ گئی تھی چچا جان جب اس نے ایک معصوم لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اب اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنے دے، میں اسے چھڑانے کے لیے ایک انگلی بھی نہیں ہلاؤں گا۔ مہرما کے کمرے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے جلال کے اصولوں پر فخر ہو رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں شاہ زیب کا غصہ جلال کی زندگی میں کوئی نیا طوفان نہ کھڑا کر دے۔ رات کو جلال بہت پریشان تھے۔ مہرما ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود ان کے پاس گئی تھی۔ آپ چائے پی لیں، آپ کا سر درد کر رہا ہوگا، مہرما نے دھیمی آواز میں کہا۔ جلال نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی۔ شکریہ مہرما، تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں نے تمہاری زندگی میں اتنی مشکلیں پیدا کی، لیکن تم پھر بھی میرا خیال رکھ رہی ہو۔ مشکلیں آپ نے نہیں پیدا کی جلال، آپ نے تو مجھے ان مشکلوں سے نکالا ہے۔ شاہ زیب جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا نصیب ہے، آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں۔ جلال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرما نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ مہرما، کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی اس نکاح کے لیے جو میں نے تم پر تھوپا؟ مہرما نے جلال کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور محبت تھی۔ جلال، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نکاح بوجھ نہیں بلکہ میری نجات تھی۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ اسی وقت حویلی کا فون بجا۔ جلال نے فون اٹھایا تو دوسری طرف پولیس اسٹیشن سے کوئی تھا، لیکن جلال کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا۔ کیا شاہ زیب نے بھاگنے کی کوشش کی؟ جلال کی آواز لرز گئی۔ مہرما کا دل دھک سے رہ گیا۔ جلال کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ مہرما، جو اب تک جلال کی آنکھوں میں سکون دیکھ رہی تھی، اب وہاں ایک گہرا خوف اور دکھ دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً جلال کے قریب آئی اور ان کا کندھا جھنجھوڑا۔ جلال، کیا ہوا؟ شاہ زیب نے کیا کیا؟ مہرما کی آواز میں لرزش تھی۔ جلال نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ تھانے سے فرار ہو گیا ہے مہرما، اسے جب کورٹ لے جایا جا رہا تھا اس نے کانسٹیبل کو دھکا دیا اور بھاگ نکلا۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ مسلیہ ہے اور بہت ہی غصے میں ہے۔ مہرما کا دل ڈوبنے لگا۔ شاہ زیب کا فرار ہونا حویلی کے لیے اور خاص طور پر جلال کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ شاہ زیب جلال کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جلال نے اس کی بیوی، اس کی جائیداد اور اس کی عزت سب چھین لیا ہے۔ وہ یہاں آئے گا جلال، مجھے پتہ ہے وہ یہاں ضرور آئے گا، مہرما نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ جلال نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہرما، تم ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے، تم بس اپنے کمرے میں رہو اور باہر مت نکلنا۔ رات کے اس پہر حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا گیا۔ جلال نے ملازموں کو الرٹ کر دیا تھا اور خود پستول سنبھال کر برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ مہرما اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی جہاں دور دور تک خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ مہرما کا دم نکل گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے تو دیکھا کہ جلال پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک ملازم زخمی حالت میں زمین پہ پڑا تھا اور حویلی کا پچھلا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاہ زیب، جلال نے دھاڑ کے کہا۔ اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ شاہ زیب ہی تھا، لیکن اب وہ شاہ زیب نہیں رہا جسے مہرما جانتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی جو سیدھی جلال کی طرف تنی ہوئی تھی۔ رک جاؤ جلال بھائی، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ میں گولی چلا دوں گا،
शाहज़ेब की आवाज़ में पागलपन था। जलाल बिल्कुल नहीं घबराए। वो निहायत सुकून से शाहज़ेब की तरफ देखने लगी। शाहज़ेब, ये क्या पागलपन है? तुमने पहले ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, अब इसे मज़ीद जहन्नुम मत बनाओ। पिस्तौल नीचे रखो और मेरे पास आओ। कभी नहीं। शाहज़ेब चिल्लाया। आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे घर से निकाला, मेरी बीवी से निकाह कर लिया, मुझे जेल भिजवाया। आपको क्या लगा था कि मैं चुपचाप ये सब देखता रहूंगा? नहीं भाई, आज हिसाब बराबर होगा। मैंने महरमा को छोड़ा था, लेकिन आपने उसे अपनाकर मेरी तौहीन की है। महरमा जो अब तक एक सतून के पीछे छुपी हुई थी, अब बाहर निकल आई। शाहज़ेब, ये सब तुम्हारी गलती थी। तुमने मुझे तलाक दी थी, तुमने मुझे सड़क पे छोड़ा था। जलाल ने तो मुझे इज्जत दी, मुझे एक छत दी, तुम किस बात का बदला ले रहे हो? शाहज़ेब ने महरमा को देखा तो उसकी गिरफ्त पिस्तौल पर मजीद मजबूत हो गई। तुम तो मेरे भाई की कठपुतली बन गई हो। तुमने इतनी जल्दी अपना शौहर बदल लिया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जुबान संभाल के बात करो शाहज़ेब। जलाल की आवाज में गरज थी। महरमा अब मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत। और अगर तुमने इसके बारे में एक लफ्ज भी और गलत कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। शाहज़ेब हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने महरमा के रोंगटे खड़े कर दिए। भाई? भाई तो अब कब के खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ दुश्मनी बाकी है। उसने पिस्तौल का रुख महरमा की तरफ कर दिया। अगर ये मेरी नहीं हो सकी तो इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जलाल ने एक लम्हे की भी देर नहीं की और महरमा के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो पहले मुझ पे चलाओ शाहज़ेब। मेरी लाश से गुजर कर ही तुम इस तक पहुंच सकते हो। शाहज़ेब का हाथ कांपने लगा। जलाल की शख्सियत का रौब अब भी उसे कमजोर कर रहा था। हट जाए भाई, मैं कह रहा हूँ हट जाए। नहीं हटूंगा। तुम गोली चलाओ, लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने ये गुनाह किया तो तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जलाल की आंखों में वो ठहराव था जिसने शाहज़ेब को अंदर से हिला के रख दिया। उसी दौरान पुलिस की गाड़ियों के सायरन दूर से सुनाई देने लगे। शाहज़ेब घबरा गया। उसे पता था कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है। उसने गुस्से में एक हवाई फायर किया और पीछे की तरफ भागने लगा। पकड़ो इसे, जलाल ने मुलाजमों को हुक्म दिया, लेकिन शाहज़ेब अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फैलाकर गायब हो गया। पुलिस हवेली पहुंची, लेकिन शाहज़ेब का कोई सुराग न मिला। जलाल ने महरमा को अपने बाजों में समेट लिया, जो पूरी तरह कांप रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। जलाल ने उसके माथे पर बोसा दिया, जो महरमा के लिए बहुत ही गैर मतवक्का और सकूनदेह था। अगले चंद दिन हवेली में खौफ का राज रहा। जलाल ने महरमा को कॉलेज जाने से रोक दिया और उसे घर के अंदर रहने की ताकीद की। जलाल खुद भी सारा दिन घर पर ही रहते। वो दोनों अक्सर कुतुब खाने में बैठते और बातें करते। उसे खौफ के माहौल ने उन दोनों को एक दूसरे के बहुत ही करीब कर दिया था। महरमा को एहसास हुआ कि जलाल की सख्त शख्सियत के पीछे एक बहुत ही नरम और मोहब्बत करने वाला दिल छुपा हुआ है। जलाल, मुझे डर लगता है कि शाहज़ेब कुछ गलत ना कर ले। वो बहुत ही गुस्से में था। महरमा ने एक शाम जलाल से कहा। जलाल ने उसका हाथ थामा। महरमा, वो भागता फिर रहा है। उसके पास न पैसा है न कोई ठिकाना। वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकेगा। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। उसी रात जलाल को एक फोन आया। ये शाहज़ेब का था। उसकी आवाज़ अब बहुत ही धीमी और थकी हुई थी। भाई, मैं थक गया हूँ, मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लें। शाहज़ेब सिसकियाँ ले रहा था। जलाल का दिल पिसीज गया। तुम कहाँ हो शाहज़ेब? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। शाहज़ेब ने एक पुराने गोदाम का पता बताया जो शहर से बाहर था। जलाल ने महरमा को बताया और निकलने लगा। जलाल, मत जाए, ये एक जाल हो सकता है। महरमा ने उनका रास्ता रोका। महरमा, वो मेरा भाई है, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम दुआ करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। जलाल ये कहकर अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। महरमा मुसल्ले पर बैठकर जलाल की सलामती की दुआएं मांगने लगी। वक्त गुजरता गया, 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन जलाल का कोई पता न था। महरमा का दिल डूबने लगा। उसने जलाल को फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा था। आखिरकार रात के 3 बजे हवेली के गेट पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। महरमा भागती हुई बाहर निकली। जलाल गाड़ी से उतरे। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वो बहुत ही नढाल लग रहे थे। उनके पीछे पुलिस की एक एम्बुलेंस थी जिसमें शाहज़ेब को ले जाया जा रहा था। क्या हुआ जलाल? महरमा ने परेशानी से पूछा। जलाल ने उसे गले लगा लिया। वो जख्मी था महरमा। उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वक्त पर पहुंचकर उसे रोक लिया। वो अब अस्पताल में है, पुलिस की निगरानी में। उसने मुझसे और तुमसे माफी मांगी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। महरमा ने सुकून की सांस ली। शाहज़ेब अब मरने वाला नहीं था और न वो अब उनके लिए कोई खतरा था। कुछ महीने बाद हवेली में फिर से जिंदगी की चहल पहल लौट आई। शाहज़ेब को उसके जराम की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जलाल ने उसके लिए एक अच्छा वकील कर दिया ताकि उसे सुधरने का मौका मिले। महरमा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई
اور اب وہ حویلی کی ایک باعتبار اور معزز سردانی بن چکی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھی غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہی تھی، جلال نے مہرما کی طرف دیکھا۔ مہرما، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ نکاح ایک بوجھ تھا؟ جلال نے مسکرا کے پوچھا۔ مہرما نے جلال کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں جلال، یہ نکاح تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا ہے۔ مجھے شاہ زیب سے کوئی نفرت نہیں رہی، کیونکہ اگر اس نے مجھے نہ چھوڑا ہوتا تو میں کبھی آپ کی اس محبت اور عزت کو نہ پا سکتی۔ جلال نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی میری پوری دنیا بدل دے گی۔ اب ہم مل کر اس حویلی کو ایک گھر بنائیں گے جہاں پر صرف محبت ہوگی۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور حویلی کی بلند و بالا دیواریں اب قید خانہ نہیں بلکہ ایک تحفظ کا قلعہ لگ رہی تھی۔ مہرما اور جلال کی کہانی جو ایک حادثے سے شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔